السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین۔ میں ایک ٹائی چی ٹرینر ہوں۔ یوگا، میڈیٹیشن، آلٹرنیٹیو ہیلنگ، سائیکالوجی یہ میری فیلڈز ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر، جس کا یہ سیگمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ٹاپک ہے تفکر۔ تفکر نکلا ہے فکر سے، اور یہ فکر ہے کیا؟ جیسے نہیں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یو آر ان مائی تھاٹس اینڈ پریئرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں، خیر سے سوچتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو میں پچھلے سیگمنٹس میں ریشنل تھنکنگ اور سولوشن پرابلم سالونگ کو ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے ہے، اور اسپیشلی میں نے اس سیگمنٹ میں اس کو اس لیے رکھا ہے کہ تھاٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی آپ سوچتے ہیں اصل میں آپ وہی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا آپ کو سمجھ رہی ہے آپ وہ ہیں، کیونکہ ان کو آپ کے خیالات کا پتہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم جیسے لوگ آرٹسٹ وغیرہ کچھ لکھ دیتے ہیں یا کوئی پینٹنگ بنا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑے گہرے ہو۔ تو یہی اصل چیز ہے کہ اپنے تھاٹس کو کیا سوچیں ہم۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے سیلف پیوریفیکیشن، تو اس میں کیا ہم اپنے تھاٹس کو بھی پاک نہ کریں؟ یہی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آپ کے ذہن میں ہوگا وہ آپ کو پنچ کرتا رہے گا، پوک کرتا رہے گا، اور آپ کا سکون برباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا بہت خوبصورت شعر یاد آ گیا ہے، تصوف کی نظر سے اس کو سنیے گا کہ رات بھر سوچتا رہا میں اس کو، رات بھر سوچتا رہا میں اس کو، ذہن و دل میرے رات بھر مہکے۔ کہ ایک خوبصورت تھاٹ آپ کی مینٹل سٹیٹ کو چینج کر سکتا ہے، صرف ایک تھاٹ۔ کسی فلاسفر نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ everything great which happened to humanity started with a thought in someone's mind۔ جتنے بھی گریٹ انوینٹرز ہیں، بہت پہلے ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا یوریکا۔ یوریکا کا مطلب ہے ایک کوئی چیز ہو گئی، کامیابی مل گئی تو یو سے یوریکا۔ وہ پروگرام بہت اچھا آتا تھا، اور وہ ریکریٹ کرتے تھے کہ جب کسی نے کوئی چیز انوینٹ کی تو اس کی ریکریشن ہوتی تھی۔ تھامس ایڈیسن بنا دیتے تھے، رائٹ برادرز بنا دیتے تھے کہ انہوں نے پلین بنایا تو کتنے خوش ہو رہے تھے، چوٹ بھی لگی لیکن خوش ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں کامیابی ملی۔ تو ان کے تھاٹس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں نا، ابھی پچھلے سیگمنٹ میں نے ایمان پہ بات کی تھی، تو ایمان سے بنی سوچ، اور سوچ سے بنے ہمارے ایکشنز۔ جو ہم سوچ رہے ہیں ہم وہی کریں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سوچ کچھ اور رہے کر کچھ اور رہے، ہم وہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرتے ہیں جو ہم نے سوچا ہے۔ اگر میں نے ارادہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے، ایگزامز کی تیاری کرنی ہے، تو پہلے میں سوچوں گا، ارادہ کروں گا، اور اس کے بعد میں اس کو عملی جامہ پہناؤں گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر پریزنٹیشنز جو ہم لوگ دیتے ہیں اس میں یہ جملہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہیلدی مائنڈ ریزلٹس ان اے ہیلدی باڈی۔ کہ اگر آپ کا ذہن تندرست ہے، پاک ہے، اچھا ہے، صاف ہے، اچھے خیالات کے مالک ہیں آپ، تو آپ کے جسم پہ، آپ کے چہرے پہ، اور ایک کانسیپٹ ہے جو تھوڑا سا ڈیٹیل ہو جائے گا لیکن میں ایک ذکر تھوڑا سا کروں گا کہ وائبز آپ کی چینج ہو جائیں گی، آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے گی۔ لوگ آپ کے نہ جانتے ہوئے بھی آپ کے پاس آ کے بات کرنا پسند کریں گے، کیونکہ آپ کے تھاٹس جو ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ اور جو اصل خوبصورتی ہے، اور جو انسان اندر سے ہوتا ہے، باطنی طور پہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کے خیالات جو ہیں وہ بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ یہی اس مہینے کا میسج ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، بچہ ہے، اس نے دیکھا کہ میری جو پوری دنیا ہے وہ بس اسکول تک ہی ہے، اس سے آگے اس کو کچھ نہیں پتا، تو اس نے ایک اپنا مائنڈ بنا لیا۔ 10 سال کے بعد اس نے کالج دیکھا تو کہا ہاں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کے ذہن بھی کھلتا جا رہا ہے، آپ کے مائنڈ کا تھاٹ پروسیس بھی چینج ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کانسیپٹس بھی چینج ہو رہے ہوں، کہ پہلے جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، یا سمجھ نہیں آ رہی تھی اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔
تو تھاٹس جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ سوچتے کیا ہیں. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ رمضان میں ہم اس رب کو سوچیں. کیا سوچیں اس کے بارے میں کہ کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے, کہکات ہو جاتا ہے, کہاں ہے وہ محبت. اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور شکر کریں, ہاں صحت تو دی ہے, چل پھر رہے ہیں. تو اگین بات وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ واٹ ایور یو تھنک. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی, تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی تھک چکی ہوتی ہے, وہ کہہ رہی ہوتی ہے خدا کے واسطے مجھے سونے دو, لیکن ذہن جاگ رہا ہے آپ کا. تو لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی, نیند کی دوا بھی کھا لی لیکن نیند نہیں آ رہی, تو کیا کریں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اس نیگیٹو تھاٹ سے لڑے نہیں, کیونکہ آپ جتنا اس نیگیٹو تھاٹ کو سوچیں گے اتنا آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایک تھاٹ کو کسی دوسرے پازیٹیو تھاٹ سے ریپلیس کر دیں. سوچیں اس کے بھی بارے میں, اور جب آپ خیر کی کوئی چیز سوچیں گے تو آپ کا ذہن سکون میں آئے گا. جب ذہن سکون میں آئے گا تو باڈی تو آلریڈی تھکی ہوئی ہے آپ کی, آپ فوراً سو جائیں گے. اس سے زیادہ سمپل طریقہ نیچرلی اپنے آپ کو سلانے کا نہیں ہو سکتا. مشکل کام ہے لیکن پریکٹس کرنے سے ہو جاتا ہے. اچھا, میں بات کر رہا تھا کہ کبھی کبھار آپ کے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ ایک رزلٹ بھی تو جنریٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے, اور وقت کے ساتھ آپ کے کنکلوژنز بھی ہو سکتا ہے چینج ہوتے ہوں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا. میں سیگمنٹ دیکھ رہا تھا قصص الاولیاء کا. میں ان بزرگان دین, فلاسفرز, پوئٹس, ان سے اس لیے انسپائرڈ ہوں کہ دیز آر دا پیپل آف ہائر انڈرسٹینڈنگ, اور ہمیں ان سے سیکھنے کو اس لیے ملتا ہے کہ ہم ان کے لیول کی سوچ نہیں رکھتے. تفکر کی بات ہو رہی ہے نا, تو انہوں نے جو سوچا, جو انہوں نے سمجھا, تو ہمارے پاس تو یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ وی ہیو دیر اسٹڈیز, دیر بکس, اور ان کی ایگزامپلز ہمارے لیے انسپریشن ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے جو ہے وہ ایز اے گائیڈنگ لائٹ یوز کریں. اب بات ہو رہی تھی کہ کبھی کبھار سوچ ہماری پہلے کی نسبت جب سوچ ایکسپینڈ ہوتی ہے تو ہمیں اپنی پچھلی سوچ بہت عجیب سی لگتی ہے, بیکار سی لگتی ہے, اور ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے, وی ہیو ایڈوانسڈ فردر. تو شیخ جنید بغدادی سے میں بہت انسپائرڈ ہوں, بہت بڑی ہستی ہیں وہ. تو ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا کہ انہوں نے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو, ڈسائپلس کو کہا کہ آج میں تمہیں اپنے استاد سے ملواؤں گا. تو سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے, سب نے تیاری کی, اور شیخ جنید ان کو لے کے چل پڑے. اب ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ شیخ جو ہیں وہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے ایک بار پھر کنفرم کیا کہ آپ کے استاد یہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہاں یہیں ملیں گے. تو وہ جنگل کی طرف گئے تو ایک پھٹے ہوئے لباس میں ایک شخص درخت سے ٹیک لگائے اوپر آسمان کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ میرا استاد ہے. سب حیران ہو گئے. اور وہ شخص کون تھا؟ بہلول دانا. بچوں کے لیے ان کے بڑے مشہور قصے ہیں, کبھی پھر صحیح. اور بہلول کی یہ حالت کیوں تھی ایسی, صرف مختصراً بتا دوں کہ بہلول پہ یہ جنون کی کیفیت تھی فار دا سیک آف سروائیول. ہی واز ناٹ اے میڈ مین, بلکہ الٹا بڑے بڑے اس وقت کے فقیہ دانشور لوگ انہیں کہتے تھے کہ بہلول سے زیادہ کوئی ہوش مند دیوانہ نہیں. خیر, شیخ جنید ان کے پاس گئے. بات ذہن میں رکھیے گا, تفکر کی ہو رہی ہے, فکر کی. انہوں نے سلام کیا اور کہا میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. شیخ جنید نے بہلول سے کہا. تو بہلول نے کہا کہ تمہیں بات کرنی آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ رسول کی باتیں کرتا ہوں اور خیر کی باتیں کرتا ہوں. تو بہلول نے کہا جاؤ, تمہیں بات بھی نہیں کرنی آتی, قصہ بس میں مختصر کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اور سکھائیں. تو کہا کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ کہا میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں, سنت سے سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں, دسترخوان کا آداب کا خیال رکھتا ہوں. تو بہلول نے کہا نہیں, تمہیں کھانا کھانا بھی نہیں آتا. تو پھر جو ہے وہ شیخ جنید نے پھر کہا مجھے کچھ سکھائیں. کہا سونا آتا ہے تمہیں؟ کہا میں باوضو سوتا ہوں, بہت سارے وظائف پڑھ کر سوتا ہوں. کہا تمہیں سونا بھی نہیں آتا؟
تو بہلول جانے لگے تو انہوں نے روک لیا, کہا مجھے بتائیے اس کا راز کیا ہے, ان کے جواب کیا ہے. تو بہلول نے کہا اچھا اب سنو, تم جو چیزیں کر رہے ہو وہ سب فروعات ہیں. اگر تم نے کسی بات پر خود عمل نہ کیا ہو تو 100 اچھی باتیں کرو وہ سب بیکار. اگر تم 100 سنت طریقوں سے کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے, لیکن اگر وہ حرام پیسے سے کمایا ہوا ہے بیکار ہے. اور اگر تم نے کسی کا دل توڑا ہے تو کتنے بھی سپارے ختم کر کے سو جاؤ, تمہیں دل میں تم بغض لے کر جا رہے ہو. تو ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں اسی بیوٹیفل تھاٹ پر. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ. نور سحر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نور سحر میں. اور فیصل اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم کیونکہ یوم علی ہے, شہادت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ, اور وہ شیر خدا جن کے حوالے سے ہم یہاں پہ اس خصوصی نشریات کو میٹرو ون نیوز اور ایوا میٹرنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں, تو میں یہاں سرفراز عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کہوں گا کہ ہدیہ کلام پیش کریں. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, سارے لگاؤ اور رل کے لگاؤ او نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. سیدہ دا شوہر پیرا دا پیرے, سیدہ دا شوہر پیرا دا پیرے, میں کی ڈسیواں کتنا امیرے, میں کی ڈسیواں کتنا امیرے. تحتوں صلاتوں عرش اولا دئی, تحتوں صلاتوں عرش اولا دئی, سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. ایک عام بالے ایک خاص بالے, ایک عام بالے ایک خاص بالے, او جڑا خاص بالے سیدہ دلالے, او جڑا خاص بالے سیدہ دلالے. نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا, نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا, سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے گا. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, سب کہہ دو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, شان ہی نرالی ہے. ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے, ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے. وہ بلال حبشی ہوں یا اویس کرنی ہوں, وہ بلال حبشی ہوں یا اویس کرنی ہوں, ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. اور کیا اچھی بات شاعر کہہ رہے ہیں, ہم گناہگاروں کو
وہ رب سے بخشوائیں گے ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے وہ رب سے بخشوائیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے چھاؤں میں کی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں میں کی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے سبحان اللہ ناظرین بہت کرام شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا جلابیب صاحب سے کہ وہ ایک ہدیہ کلام پیش کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا
سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ اولا ہمارے نبی. اب آپ جی، کیا اس بالکل. پہ ٹھیک ہے. بلکہ ایک سوال ہم کر لیں مفتی صاحب سے اور پھر آگے ہم جی بالکل. مفتی صاحب ٹائم تو بس نعت لے لیتے ہیں اور پھر بریک کا لنک بھی دے دیجیے. چلیں ٹھیک ہے. جی ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، اور بریک سے جانے سے پہلے ہم ہبا سے گزارش کریں کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش مولا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا.